أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق اللہ العظیم. حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام و سید خیر الانام کے بعد سورۃ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے جو 15ویں پارے کی پہلی ہی آیت ہے. سورۃ بنی اسرائیل کا نام سورۃ اسراء بھی ہے اور سورۃ سبحان بھی ہے. یہ سورۃ مکی ہے. بعض روایت کے مطابق اس میں 8 آیتیں جو ہیں وہ مدنی ہیں. اس صورت مطہرہ میں 12 رکوع ہیں، 110 یا 111 آیتیں ہیں، 533 کلمات، 3460 حروف ہیں. سورت کا آغاز سبحان سے ہوتا ہے. سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات، بے عیب ہے وہ ذات، ہر کمی سے پاک، ہر نقص سے پاک، ہر کمزوری سے پاک، طاقت والی، شان والی وہ ذات ہے. کون؟ الذی اسریٰ بعبدہ، جس نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو، لیلاً، رات کے تھوڑے سے حصے میں. اسریٰ، رات کی سیر، لیلاً، تھوڑا سا رات کا حصہ، ساری رات میں نہیں، تھوڑے سے حصے میں اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی رات کو. من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے، مکہ مکرمہ سے، خانہ کعبہ سے مسجد اقصی تک، فلسطین تک. مسجد اقصی وہ ہے الذی بارکنا حولہ، جس کے آس پاس کو ہم نے برکتیں دی ہیں. مسجد میں تو رحمتیں ہوتی ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ کا گھر ہے. آس پاس کو مسجد کے باہر بھی رحمتیں اور برکتیں اللہ تعالیٰ ہم نے نازل کی ہیں. اور یہ سیر اپنے محبوب کو، رحمت للعالمین کو، بندہ خاص کو اس لیے کرائی لنریہ من آیاتنا، ہم اسے اپنی خاص نشانیاں دکھائیں، عظیم نشانیاں دکھائیں اس کو. اس لیے انہ هو السمیع البصیر، وہ ہے جو خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے. سمیع و بصیر اللہ بھی ہے، سمیع و بصیر نبی بھی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ خود بخود اپنے آپ سمیع و بصیر ہے، نبی کو اللہ نے سمیع و بصیر بنایا ہے. تو خالق کائنات نے یہ آیت کریمہ نازل فرما کے بتایا کہ میں نے اپنے بندے کو راتوں رات کے تھوڑے حصے میں سیر کرائی ہے. عبد کا معنی بندہ ہے، اور بندہ ہوتا ہے جسم اور روح دونوں کے ساتھ. جسم بھی ہو اس میں روح بھی ہو، پھر بندہ ہے. تو یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو جسم کے ساتھ سیر کرائی ہے، خواب کی بات نہیں ہے. اور یہ پہلے بتا دیا کہ یہ لے جانے والا جو ہے وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نے سیر کرائی ہے اور میں سبحان ہوں، ہر کمی سے پاک، جو چاہے کر سکتا ہے، اللہ کل شیء قدیر ہے. اس واسطے اس کو مان لینا، اللہ کی شان کو ماننا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو جسم کے ساتھ سیر کرائی ہے رات کے تھوڑے سے حصے میں. یہ آیت کریمہ جو ہے اس میں معراج شریف کا ابتدائی حصہ جو ہے خانہ کعبہ سے مسجد اقصی تک، اس کا واضح الفاظ میں بیان ہے.
تو قرآن پاک کا حکم ہے، ارشاد ہے، اس کا انکار کفر ہوگا۔ اس کے بعد مسجد اقصیٰ سے آگے کا جو سیر کا معاملہ ہے، نبی کریم علیہ السلام نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ مسجد اقصیٰ میں نبیوں کے ساتھ نماز پڑھی، نبیوں کی امامت فرمائی، سارے نبی وہاں پر حاضر تھے۔ وہاں سے پھر آسمانوں پر جانا، پہلا، دوسرا، تیسرا، چھٹا، ساتویں آسمان تک، پھر اس کے بعد اس سے آگے جانا، رف رف کا ذکر، سواری کا ذکر، براق کا ذکر، عرش پر جانے کا ذکر، وہاں سے نمازیں فرض ہونے کا ذکر، ساری باتیں حضور نے بیان فرمائی۔ حضور کا فرمان بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہوتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے مرضی کے بغیر حضور بولتے بھی نہیں ہیں۔ تو یہ حدیث مبارکہ بھی بہت معتبر ہے، کئی صحابہ کرام نے بیان کی ہیں۔ تو اس واسطے یہ ماننا اور جاننا ضروری ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو سیر کرائی ہے معراج کی رات، اور وہ رات عظیم رات ہے جس دن اللہ نے نبی کو جسم کے ساتھ، روح کے ساتھ مکمل سیر کرائی ہے، اور ایسی سیر کرائی ہے کہ وہ کئی سالوں کا معاملہ وہاں پر دیکھ کے سارا آئے، لیکن یہاں پر جب پہنچے تو معاملہ یہ تھا، واپس آئے، کلی دل کی کھلتی رہی اور ہر مراد دلی حق سے ملتی رہی، بسترا گرم زنجیر ہلتی رہی، یہ جب معجزہ آج کی رات ہے۔ حضور تشریف لائے تو وقت یہاں پر کوئی بھی نہیں گزرا تھا، لیکن وہاں کئی سالوں کا معاملہ دیکھ کر آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مولا کریم اپنے محبوب کریم کی عظمتوں کو دل و جان سے تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرما، محبوب کے صدقے ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔